بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عائشہ انفو۔ بالکل پہلے کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز لے کر آئی ہوں۔ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کفار نے بہتان لگایا تھا وہ آپ سے تفصیلاً بیان کروں گی آج، جو کہ سورہ نور میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ کی کس طرح برات فرمائی اور کس طرح ان پر الزام لگایا۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا تعارف کچھ اس طرح ہوگا کہ اسلام نے جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے ان میں ہماری قوم کا بلکہ ساری انسانیت کا بھلا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں ہماری قوم کا اور ساری انسانیت کا نقصان ہے، اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دین ابد تک کے لیے ہے، اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یا ان پر مرتب ہونے والے نقصانات ختم ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ یورپ کے کئی ممالک میں شراب پینا، جوا کھیلنا قانوناً جائز ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ شراب پینے اور جوا کھیلنے سے وہ نقصانات ضرور پذیر نہیں ہوتے جن کے باعث شراب کو منع کیا گیا، جوا کو منع کیا گیا، بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے حکومت کو بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو ان لوگوں نے اس چیز کو اجازت دے رکھی ہے، جائز قرار دے دیا، اور اگر ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دیتے تو حکومت اس آمدنی سے محروم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ اس نقصان کو اٹھانا نہیں چاہتے، تو انہوں نے جائز قرار دے دیا کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب چیزیں ہیں جائز ہو گئی ہیں۔ اچھا، سورہ نور کی جو شروع والی آیات ہیں 4-5، ان میں یہ ایک لفظ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یرمون المحصناتی۔ یہاں پر محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے صرف پاک دامن عورتوں کو ہی منع کیا ہے، بلکہ یہاں مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے جو ہے حکم وہ یکساں ہے، ایک جیسا ہے۔ اس کی یہاں فقط محصنات کا جو لفظ ہے نا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس میں الزام ایک عورت پر ہی لگایا گیا تھا، مطلب حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ایک عورت پر لگایا گیا تھا، اس لیے یہاں پر پاک دامن مرد پر بہتان لگانے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو اس پر یہ ہے کہ اس جگہ یہاں پہ جو لفظ احسان کا معنی جو ہے وہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزاد، عاقل، بالغ مسلم عفیف ہو اور اس پر زنا کی تہمت کبھی نہ لگائی گئی ہو۔ تو ایسے لوگوں کے 3 سزائیں دی جائیں گی، انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، جو مطلب یہ پیچھے بہتان لگانے والے ہیں، بلا وجہ بہتان تراشی کرنا، غلط فہمی پیدا کرنا، انہیں ایک تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، دوسری یہ ہوگی کہ آئندہ مالی حقوق میں ان کی گواہی قابل قبول نہ ہوگی، نمبر 3 انہیں فاسق قرار دیا جائے، ہمیشہ کے لیے فاسق قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص بہتان لگانے کے بعد توبہ کرے گا تو حد قذف اس سے ساقط نہیں ہوگی، البتہ اس کے فسق سے جو عذاب اسے روز قیامت دیا جانے والا تھا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ توبہ کے بعد کیا اس کی گواہی منظور ہوگی یا نہیں، اس کے متعلق مختلف علماء کا مختلف رائے ہے، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد معافی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ اس میں ان کی رائے جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ البتہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ آیت یوں ہی نازل ہوئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انصار، سنتے ہو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ سعد بولے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا، لیکن میں یہ خیال کر کے حیران ہو رہا ہوں کہ اگر میں کسی بدبخت کو اپنی بیوی پر سوار دیکھوں تو جب تک میں 4 گواہ تلاش کر کے نہ لاؤں اس کے خلاف زبان نہیں ہلا سکتا، اور اگر گواہوں کو بلانے جاؤں گا تو وہ اپنا کام تمام کر کے رفو چکر ہو چکا ہوگا۔ اسی گفتگو کو قلیل عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک رات ہلال بن امیہ اپنے کھیتوں سے جب گھر آئے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا۔
انہوں نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سنا۔ صبح بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سن کر بڑی کوفت ہوئی۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ ابھی ہلال پر حد قذف لگائی جائے گی۔ ہلال نے کہا، میرے دوستو گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ اسی اثناء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کے آثار نمودار ہوئے اور سب خاموش ہو گئے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ہلال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری نجات کی صورت پیدا فرما دی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور اس کی بیوی کو بلا بھیجا، وہ آئی۔ جب انہوں نے اس کی بیوی کو بلا بھیجا وہ آئی، اسے بھی یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ پھر دونوں کو تنبیہ کی کہ دنیا کے عذاب سے قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہلال نے عرض کی یا رسول اللہ، میں جو عرض کی ہے بخدا وہ سچ ہے۔ عورت نے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہلال نے 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا، میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے۔ وہ بار بار قسم اس چیز کی اٹھا رہے ہیں۔ 5ویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ 4 دفعہ تو قسم اٹھا رہی، 5ویں دفعہ یہ کہہ دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور پھر عورت کو کہا گیا کہ اسی طرح تو 4 مرتبہ حلف کے ساتھ گواہی دے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اسی نے بھی جب وہ کہہ چکی، اس نے بھی بالکل ایسی کہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اگر تو نے 5ویں بار بھی کہہ دیا تو عذاب آخرت تجھ پر لازم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کا ارادہ کیا اور پھر کہنے لگی، میں اپنی قوم کو رسوا کرنا نہیں چاہتی۔ چنانچہ 5ویں دفعہ بھی اس نے کہہ دیا کہ اگر ہلال سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ چنانچہ اسی طرح قسم اٹھانے سے ہلال حد قذف سے بچ گئے اور وہ عورت حد زنا سے بچ گئی، لیکن ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو بچہ پیدا ہو اس کی نسبت ہلال کی طرف نہ کی جائے بلکہ اس کی ماں کی طرف کی جائے، کیونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ جو غلطی ہوئی ہے وہ میں نے کی ہے، وہ اعتراف کر چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی جو نسبت ہے وہ صرف ماں کی طرف رکھی جائے۔ اور ساتھ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اگلا کیا حکم دیا۔ ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دیا کہ اگر اس کے بعد کسی نے اس عورت کو زنا سے متہم کیا یا اس کے بچے کو حرامی کہا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اس ارشاد سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس کو شریعت کسی الزام سے بری کر دے پھر اس پر کسی کو زبان درازی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس طریقہ کار کو لعن کہتے ہیں، اور لعن کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ عورت زندگی بھر اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اگر مرد اسی طرح قسم کھا لے اور عورت خاموش ہو جائے تو اس پر زنا کی حد لگے گی، لیکن اگر عورت بھی اسی طرح قسم کھا لے تو وہ بھی زنا کی حد سے بچ جائے گی۔ یعنی اگر حد قذف کے حکم کے بعد لعن کا قانون جاری نہ کیا جاتا اور مرد اپنی بیوی کو ناشائستہ حالت میں دیکھتا اور خاموش رہتا تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہتا، اور اگر اظہار کرتا تو 80 کوڑے کھاتا۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے پیچیدگیوں سے نجات کا راستہ تمہارے لیے بنا دیا ہے۔ تو یہاں سے اس سازش کا ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے، جو اصل بات ہے کہ جو دشمنان اسلام نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ہادی اسلام کی روز افزوں عزت و شوکت کو دیکھ کر کی، جس میں انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عزت پر حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ اس کمینگی سے بھی وہ لوگ باز نہیں آئے کہ ہمارے پیارے نبی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ ان آیات میں جو پیچھے گزری، ان آیات میں جس واقعہ کا بیان کیا گیا، پہلے سے یعنی کی روایت کے مطابق اسے تفصیلاً میں پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی فرماتے۔ یہ میرے پیارے نبی کا فیصلہ تھا، انہوں نے جتنے نکاح کیے وہ ان کے درمیان مکمل انصاف سے چلتے تھے۔
اگر وہ سفر پر بھی جاتے ہیں تو وہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے وہ انہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو جب حضور غزوہ بنی مستلق پر روانہ ہوئے تو حسب معمول قرعہ ڈالا گیا تو میرا نام نکلا۔ مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اس قرعہ میں میرا نام نکلا۔ چنانچہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہ گئی۔ اس وقت پردہ کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ میں ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہودج ہوتا ہے مطلب جس سواری پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو جگہ بنی ہوئی ہے سیٹ کی طرح، وہ جو پالان سا بنا ہوا ہے اس میں اسے ہودج کہا گیا ہے کہ وہ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور جب لشکر روانہ ہوتا تو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا۔ حضرت عائشہ، یہاں پر ایک اور چیز کہ حضرت عائشہ اس وقت لوگ کافی کمزور تھے، اتنے زیادہ صحت مند نہیں تھے، بہت زیادہ وزنی نہیں۔ حضرت عائشہ تو ویسے بھی وہ بہت کم عمری میں ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کا تو کوئی اتنا خاص وزن بھی نہیں تھا، چھوٹی تھیں، اور انہیں ہودج اٹھا کر ان کا اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور جہاں قیام کیا جاتا وہاں ہودج اتار دیا جاتا، تاکہ انہیں مطلب مکمل پردے کے احکام تھے، بس ہودج اتار دیا جاتا اور وہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے، یا جو کچھ بھی تھوڑی دیر جہاں قیام کرنا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے یا جو کچھ بھی، وہاں بس وہ لوگ ہودج اتار دیتے اور ایک طرف ہو جاتے۔ جب جہاد سے فراغت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور رات بسر کی۔ رات کے پچھلا حصے میں کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ وہاں سے اب روانگی کی تیاری کرنی تھی۔ میں قضاء حاجت کے لیے باہر گئی، مطلب وہاں سے سفر پر روانہ ہونے والے تھے تو حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے نکلی ہیں۔ جب واپس آئی تو میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گرا پڑا تھا، کہیں گم ہو گیا۔ میں اس کی تلاش میں پھر لوٹ گئی۔ ہار تو مجھے مل گیا، لیکن جب واپس آئی تو لشکر وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ جو لوگ میرے ہودج کو رکھنے اور پھر اتارنے پر مامور تھے انہوں نے حسب عادت میرا ہودج اٹھا لیا اور اونٹ پر کس دیا۔ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں، کیونکہ اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی تو بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی، وہ ویسی بہت ہلکی پھلکی تھی۔ تو کیونکہ غذا مرغن نہیں ہوتی تھی اور میں تو مطلب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو کم عمر تھی، اس لیے ہودج میں میرے نہ ہونے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ ہودج میں موجود ہے یا نہیں۔ جب میں واپس آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ خیال کر کے میں جب وہ مجھے نہیں پائیں گے، میں نے سوچا کہ وہ مطلب ہودج میں مجھے جب نہیں دیکھیں گے تو میری تلاش کے لیے یہاں واپس ضرور آئیں گے۔ میں وہیں ٹھہر گئی۔ صفوان بن معطل کی اس زمانے میں، مطلب میں یہاں نام ان کا لے کے اب میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب قافلہ نکلتے تھے تو ان کے پیچھے ایک شخص کو ضرور مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ جس راستے سے قافلہ گزرتا ہے وہ پیچھے سے مطلب پیچھے چلتا تھا۔ قافلہ آگے آگے نکل جاتا تھا اور ان کے پیچھے ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی مکمل کہ وہ پیچھے پیچھے چلے گا۔ تو اسی طرح جب یہ قافلہ یہاں سے نکل گیا تو صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے۔ جب لشکر کوچ کرتا تو وہاں پہنچتے، تو ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی وہاں پہنچے ہیں، دیکھیں یہاں وہ مطلب انہوں نے تھوڑی دیر قیام کیا ہے، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، کچھ ایسا ویسا مسئلہ تو نہیں ہے، تو ان کی وہ چیک کرنے کے لیے پیچھے تھے۔ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ملتی تو اسے اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں چادر لپیٹ کر لیٹ گئی، اتنے میں صفوان آ پہنچے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا، صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے کسی کو دور سے سویا ہوا دیکھا تو قریب آئے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت جو ہے پردہ کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ جب یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت پردہ کے احکام نازل ہو چکے ہیں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے جو صفوان بن معطل ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پہچان گئے اور بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھا دیا اور مجھے سوار کر کے چل دیے۔
تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں، تو یہی طریقہ کار انہوں نے کرنا تھا، کیونکہ پردہ کے کام بھی نازل ہو چکے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت لشکر سے آ ملے، صبح کے نکلے، مطلب دوپہر کے وقت تک وہ چلتے اپنی سواری پر بیٹھے وہ لشکر تک پہنچ گئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کے رئیس ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے تو ایک طوفان، انہوں نے دیکھتے ہی ایک طوفان برپا کر دیا، پتہ نہیں کہ ان کے ذہن میں کیا شیطانی خیال آیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی جب میں مدینہ پہنچی تو بیمار ہو گئی، اور 1 ماہ تک میں بیمار پڑی رہی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوتا رہا، لیکن مجھے قطعاً اس کا کوئی علم نہ تھا۔ البتہ ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ میری بیماری، میری علالت کے وقت جو لطف و عنایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مجھ پر فرمایا کرتے تھے، مطلب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہ جس طرح پہلے آ کے پوچھتے تھے، پتہ کرتے تھے، اس طرح ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے تو صرف اتنا دریافت کرتے کہ تمہارا کیا حال ہے، بس وہ اتنا پوچھ کے واپس چلے جاتے۔ اس سے مجھے شک ہونے لگا تھا، مجھے اس شرانگیز پروپیگنڈا جو انہوں نے کیا ہوا تھا پہلے، وہ منافقین کے جو رئیس تھے انہوں نے جو پہلے کیا ہوا تھا، حضرت عائشہ تک ابھی بھی اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ یہ باہر کیا چل رہا ہے، لیکن انہوں نے بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے میں تبدیلی جو ہے وہ ضرور غور کرنے لگی اس بات پر۔ بیماری کے بعد میں فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ بیماری کے بعد میں بہت کمزوری محسوس کرنے لگی۔ ایک رات میں مستہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی، کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا، اور ہم عرب کے دستور کے مطابق، وہ فرماتی ہیں کہ ہم عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں جایا کرتی تھی۔ مستہ حضرت ابوبکر کی خالہ زاد بہن تھیں۔ ہم دونوں جب فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو مستہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ مستہ ہلاکو، تاسا مستہ ہلاکو، یہ اس کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تم ایک بدری کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے نہیں سنا جو طوفان اس نے برپا کر رکھا ہے؟ میری ضد پر اور میرے اس طرح حیران ہونے پر اس نے سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ یہ سن کر میرا مرض اور بھی بڑھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت فرمائی جائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ میں والدین سے اس خبر کے متعلق تفصیلی حالات دریافت کروں، تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ یہ کس طرح پروپیگنڈا کس نے کیا، کس طرح ہو رہا ہے، کس حد تک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں میکے چلی آئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا امی جان لوگ یہ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، جب کوئی بیوی پاکیزہ صورت ہو اور اس کا شوہر اسے محبوب رکھے اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ میرے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں رات بھر جاگتی رہی اور سوتی رہی، صبح ہوئی تب بھی آنسو جاری تھے اور نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلایا۔ ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کی جو محبت تھی اس کو ظاہر کیا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اتنے رنجیدہ خاطر کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ عورتوں کی کیا کمی ہے؟ اگر حضور تصدیق فرمانا چاہتے ہیں تو بریرہ لونڈی کو بلا کر دریافت فرما لیجئے، وہ حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کر دے گی۔ چنانچہ بریرہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے بریرہ ہل رأیت من شیء یریک من عائشہ تھا، کیا تو نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ کے بارے میں کوئی شک ہو؟ اس نے عرض کی مجھے اس خدا کی قسم جس نے حضور کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے سوا میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا کہ آٹا گوندا ہوا رکھا ہوتا ہے
یہ اپنی کمسنی کی وجہ سے سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ کسی نے بریرہ کو جھڑکا کہ تو سچ کیوں نہیں بتاتی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں ان کے متعلق اس کے بغیر اور کچھ نہیں جانتی، جس طرح ایک زرگر خالص سرخ سونے کے متعلق جانتا ہے۔ اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے گروہ مسلمانان، اس شخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے؟ بخدا میں اپنے اہل کے لیے خیر کے بغیر کچھ نہیں جانتا اور مجھے ان سے کسی غلطی کا کوئی علم نہیں ہے۔ سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہو گئے، عرض کی میں حاضر ہوں۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ بنی خزرج سے ہے اور حضور ہمیں حکم دے تو تعمیل ارشاد کی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سعد بن عبادہ اٹھے جو خزرج کے سردار تھے اور بڑے صالح آدمی تھے، لیکن ان کی قبائلی عصبیت بیدار ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں علم ہے وہ شخص خزرجی ہے اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اگر وہ اوس قبیلے کا فرد ہوتا تو تم ایسا نہ کرتے۔ غرض یہ کہ تلخ کلامی یہاں تک بڑھی کہ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں میں لڑائی چھڑ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ میرے شب و روز گریہ زاری میں گزرتے لمحہ بھر کے لیے بھی نیند نہیں آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے والدین کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اس طرح رونے سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک دن میں رو رہی تھی، میرے والدین بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آئی، وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سلام فرمایا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کبھی نہ بیٹھے تھے، بس آتے کہتے کیا حال ہے پوچھ کر چلے جاتے تھے، لیکن وہ آج بیٹھ گئے۔ میں اپنے والدین کے گھر تھی، 1 مہینہ گزر چکا تھا، میرے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد کے بعد فرمایا، اے عائشہ تیرے بارے میں مجھے ایسی اطلاع ملی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری برات کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی آیت کوئی وحی مجھ پر نازل فرما دیں گے جس سے آپ کی برات ہو جائے گی۔ اگر تجھ سے کوئی قصور سرزاد ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، کیونکہ بندہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ میرے آنسو یکدم خشک ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آنسو یکدم خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ حضور کو اس بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا میں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا، انہوں نے بھی معذوری ظاہر کی۔ میں اگرچہ نوعمر تھی، زیادہ قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن میں نے عرض کی بخدا آپ لوگوں نے ایک بات سنی اور وہ تمہارے دلوں میں جم گئی۔ اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں ایک ایسی بات کی اعتراف کروں جس سے خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا گناہ نہیں ہے، میرا قصور نہیں ہے، تو آپ فوراً مان لیں گے۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو حضرت یوسف کے باپ نے کہی تھی۔ حضرت یوسف کے باپ نے کیا کہی تھی وہ آیت مبارکہ میں ذکر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پھر میں منہ پھیر کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات فرمائے گا، لیکن مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے بارے میں آیات نازل ہو جائیں گی۔ میں اپنے آپ کو اس قائل نہیں سمجھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وہیں تشریف فرما تھے کہ نزول وحی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ سردی کے موسم میں بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے، اور بالکل اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔
میں دیکھ رہی تھی، حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھ رہی تھی، جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس رہے تھے، اور پہلی بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی، ابشرا یا عائشہ اما اللہ عز وجل فقد براءکا، اے عائشہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات فرما دی ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا اے عائشہ اٹھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کر، وہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا بخدا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکریہ ادا کروں گی، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گی جس نے میری برات فرمائی ہے۔ تو اس وقت یہ آیات 10 آیات سورہ نور کی جو ہے وہ یہ نازل ہوئی تھی، جو ان الذین جاؤوک بالافک کی یہ 10 آیات جو آگے نازل ہوئی تھی اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اسی طرح منافقین کا جو اٹھایا ہوا یہ طوفان تھا وہ تھما، اگرچہ اس کا سرغنہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، لیکن اس نے اس شد و مد سے بات کو پتنگڑ بنایا، اس نے اس طریقے سے یہ بات پھیلا دی تھی کہ کئی جو سادہ مسلمان ہیں جن کے پاس جو کم علم تھے وہ اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ چنانچہ ان میں مطلب حضرت حسان، مستہ اور حمنہ بنت جیش کا نام اسی زمرہ میں لیا جاتا ہے، انہیں بھی مطلب اس چیز میں شک ہونے لگا تھا، انہیں حد قذف لگائی گئی، اور عبداللہ جو ہیں عبداللہ بن ابی بعض اقوال کے مطابق تو انہیں بھی حد لگائی گئی، لیکن اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے تعرض نہیں کیا گیا، اسے خدا کی آتش انتقام میں ہمیشہ جلتے رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لیں گے، اس کے لیے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازش کو بے نقاب کر دیا اس طرح چند آیات کا نزول فرما کر، تاکہ اس کی صداقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے اور الزام لگایا گیا ہے۔ جس واقعہ کو زبان قدرت جھوٹ کا پلندہ کہہ دے اس کی مزید تردید کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن واقعہ کی سنگینی کے پیش نظر مسلمانوں کی تربیت کے لیے اس کو مزید وضاحت سے بھی بیان فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح پہلے ذکر کیا گیا کہ چند سادہ مسلمان جو تھے جن کے پاس علم کی کمی تھی یا وہ اس طرح کی باتوں میں آ گئے تھے، ان کے لیے پھر اس واقعے کو مزید جو ہے وہ وضاحت میں پیش کیا گیا۔ خطاب تمام مسلمانوں کو ہے، یا خصوصاً حضرت صدیق اور ان کے خاندان کو، یعنی اس بہتان تراشی سے جو قلبی اور روحانی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اسے شر نہ خیال کرو، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس جھوٹے الزام سے تمہیں دکھ ہوا، رضا الہی کے لیے تم نے صبر کیا اور اس پر تمہیں اجر عظیم ملے گا، لیکن اب قیامت تک تمہیں چند دن تکلیف ضرور ہوئی کی شہادت قرآن دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ، تیری لخت جگر کی عفت اور پاک دامنی کو ماننا ایمان اور اسلام ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا بلکہ جو اس میں ذرا شک بھی پیدا کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور نعمت ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس نے اس جھوٹ گھڑنے اور اس کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ لیا وہ ہے، اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں ھذا عطاب من اللہ سبحانہ وتعالی للمؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطاب اور سرزنش فرما رہے ہیں کہ تم نے سنتے ہی اس بہتان کی تردید کیوں نہ کر دی، اس میں تردد کی غلطی کیوں کی، تمہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اگر ان کی اس دعویٰ میں رائی کے برابر بھی صداقت ہوتی تو وہ گواہ پیش کرتے، لیکن ان کا گواہ پیش کرنے سے قاصر رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ الزام بالکل من گڑت ہے اور محض حسد کا نتیجہ ہے، جو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عائشہ سے تعلق اور ان کی محبت اس سے وہ حسد کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محض فضل و احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کر دیا، ورنہ بے پر کی اڑانے والوں نے تو کہر الہی کو دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، انہیں کیا خبر کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دل پریشان ہو، دل رنجیدہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑک اٹھتی ہے۔ جس ذات پاک کو پاک دامنی پاک بازی کا درس دینے کے لیے منتخب فرمایا گیا ہو،
اس کے دامن تقدس کو داغدار کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہی مذموم اور ناپاک حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور منزہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا دامن ایسے الزام سے آلود ہو۔ گویا نبی مکرم کی رفیقہ حیات پر الزام لگانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگانا اور نبی مکرم پر ایسا الزام آپ پر نہیں بلکہ رب کریم پر ہے جس نے ایسا نبی بنا دیا۔ یاد رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے زبان قدرت نے وہی اسلوب اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی تردید کے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ وحی کے نزول سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا علم تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کسی چیز سے لا علم ہو؟ انہیں اس چیز کا علم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک دامن ہے، کیونکہ نبی کا ایسے عیوب سے پاک ہونا جو لوگوں کو اس سے متنفر کر دیں ضروریات عقلیہ میں سے ہے، جیسے اس کا جھوٹا ہونا، کمینہ خاندان کا فرد ہونا، اس کے والدین کا تہمت زنا سے متہم ہونا، اس طرح اس کی اہلیہ کی عصمت کا مشکوک ہونا۔ اگر نبی میں ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب بھی پایا جائے گا تو لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے اور اس کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس بارے میں جو امام موصوف ہیں وہ خود ہی کچھ لکھتے ہیں اور خود ہی کچھ شکوک کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی کی بیوی کا کافر ہونا قرآن سے ثابت ہے اور کفر زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اگر نبی کی اہلیہ سے کفر جیسے سنگین جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے تو اس سے کم درجہ کے گناہ کا صدور بھی ممکن ہے۔ اس کا جواب فرمایا کہ بیوی کا کفر لوگوں کو متنفر نہیں کرتا، البتہ اس کے دامن عصمت کا داغدار ہونا لوگوں کو بلا شبہ متنفر کر دیتا ہے۔ دوسرا شبہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور اتنا پریشان کیوں رہتے؟ اسے رد کرنے میں فرماتے ہیں وہ کہ حضور کا پریشان ہونا عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں علم نہیں تھا، کوئی انہیں لا علمی تھی۔ کفار کی ایسی باتیں جن کا بطلان عصر من الشمس تھا وہ سن کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی ایک مسلمہ حقیقت تھی جس کے متعلق کسی کو ادنا شبہ بھی نہ تھا۔ الزام لگانے والے سارے منافق تھے، وہ ان پورا گروہ تھا، ان کی مکمل وہ ایک منصوبہ بندی تھی جس کے مطابق انہوں نے یہ الزام لگایا، اور ان کا جو سردار تھا وہ رئیس تھا عبداللہ بن ابی، اور ان کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی گواہ موجود تھے۔ ان قرائن کے ہوتے ہوئے ہمیں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے بھی اس الزام کو جھوٹا ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخوبی معلوم تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اس کا یہ جملہ سارے شک و شبہ کو دور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اے گروہ مسلمانان، مجھے اس شخص کے معاملہ میں کون معذور تصور کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی؟ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے بغیر کچھ نہیں جانتا۔ آج کل بھی بعض لوگ پرانے جو ہیں وہ برے سخیانہ انداز میں اس واقعہ کو عام جلس میں بیان کرتے ہیں اور اپنے نبی پاک کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب شگوفے بناتے ہیں، من گڑت کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے؟ اگر علم ہوتا تو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیوں نہ کرتے؟ وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں وغیرہ اس طرح کے اور بھی سوالات جنہیں سن کر دل درد سے بھر جاتا ہے کہ یہ کیسے میرے پیارے نبی کی امتی ہیں، اور کلیجہ شک ہونے لگتا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صاحب جو اپنا سارا زور بیان اور قوت استدلال اپنی نبی کی بے علمی ثابت کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، ان کا اس نبی سے قلبی تعلق نہ صحیح رسمی تعلق بھی ہوتا تو وہ ایسا کہنے کی جرات نہ کرتے۔ وہ خود سوچیں، اگر ان کی بہو بیٹی پر ایسا بہتان لگایا جائے یا خود ان کی اپنی ذات کو ہدف بنایا جائے، اگرچہ انہیں اپنی پاک دامنی کا یقین بھی ہو،
تو کیا ان کا جگر چھلنی نہیں ہو جائے گا؟ وہ کون سا دل ہے، کون سا دماغ لے کر وہ اس طرح کی باتیں جلسہ عام میں کرتے ہیں؟ نزول وحی میں جو تاخیر کی حکمتیں ہیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابتلاء میں شدت، اس کی مدت میں طوالت ثبات، صبر و استقامت کا مظاہرہ۔ جتنا وقت درمیان میں گزرا ہے وحی نے، وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ اور ان تمام امور میں بھی لطف ہے۔ اس کی قدر و منزلت اہل محبت ہی جانتے ہیں۔ کسی پر لگائے ہوئے الزام کی بلا تحقیق تشہیر کرنا، برائیوں اور فواحش کے خلاف نفرت کی جو دیوار اسلام نے قائم کر دی ہے، اس میں رخنہ اندازی کو قولاً فعلاً کوشش کرنا، ایسی کتابیں لکھنا جن سے شیوانی جذبات میں تحریک ہو، ایسے گانے، ایسی تصاویر، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں جن سے نوجوانوں میں شرم و حیا کا جذبہ کمزور ہوتا جائے، سب اس میں شامل ہے۔ بہت غور سے یہ بات سننے والی ہے، وہ لوگ جو محض دولت کمانے کے لیے ایسی فلمیں بناتے ہیں، جو آج کل چل رہا ہے، ایسا بڑھ چڑھ کر حیا سوز مناظر پیش کرتے ہیں، ایسے اشتہارات جن میں جنسی ارمانیت سے جاذبیت اور کشش پیدا کی جاتی ہے، ایسا لٹریچر جس کی مقبولیت کا انحصار اس شہوانی مرکات پر ہے، مانا کہ وقتی طور پر اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس سے جو نقصان ہوگا اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور وہ اس نقصان کا اندازہ لگا بھی نہیں سکتے۔ جب قوم کا اخلاق بگڑ جائے گا، جب شرم و حیا کی چادر تار تار ہو جائے گی، بے حیا اور ہولناک نگاہ اس کی دولت عصمت لوٹنے میں بھی کوئی تامل محسوس نہیں کریں گی۔ قوم کی اصلاح یافتہ ہونے کی برکات سے جس طرح ہر فرد مستفید ہوتا ہے، اسی طرح اس کے اخلاق باختہ ہونے سے ہر فرد کو حصہ رستی مل کر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دروازہ کو بند کر دیا جس سے فسق و فجور کا سیلاب امڑ سکتا ہے۔ جس طرح پہلے بیان ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے والوں میں سے مصطح بن اثاثہ بھی تھے، وہ جن کی ماں جو ہے حضرت عائشہ کے ساتھ باہر گئی تھی، جس طرح میں نے پہلے واقعہ بیان کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ باہر گئی تھی اور ان کے پاؤں میں چادر اٹکی اور انہوں نے کہا کہ مصطح ہلاک ہو، تب حضرت عائشہ کو شک ہوا۔ تو یہاں پر بہتان لگانے والوں میں سے بتایا گیا کہ مصطح بن اثاثہ بھی تھے، جو آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ ان کی مالی حالت بڑی ناگفتہ تھی، بہت خراب تھی۔ حضرت صدیق اکبر ہمیشہ ان کی عنایت فرمایا کرتے تھے اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں خصوصی توجہ کرتے۔ جب مصطح اس غلط الزام کو پھیلانے میں پیش ہوئے تو آپ کو بہت سخت صدمہ پہنچا، بہت افسوس ہوا کہ میں ان کی اس طرح مدد کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، اتنی خصوصی، تو پھر انہوں نے اس طرح کیوں کیا؟ بہت تکلیف ہوئی یہ سب سن کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے برات فرما دی تو آپ نے قسم اٹھا لی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو بھی یقین ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے برات فرما دی تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ وہ آئندہ مصطح کی اعانت نہیں کریں گے، ان کی امداد نہیں کریں گے، انہوں نے جو کچھ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کو اس آیت میں قسم توڑنے کا حکم دیا اور بڑے دلکش اور مؤثر انداز میں مصطح کا قصور معاف کر دینے کی تلقین کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یہ سنتے ہی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اے پروردگار، مجھے تیری قسم، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور آپ نے پہلے سے بھی زیادہ مصطح کی امداد اور دلدادی شروع کر دی۔ ذرا غور فرمائیے، قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو اخلاق کی کن بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے۔ جتنی مصطح نے حضرت ابو بکر کو تکلیف دی، کبھی خود سوچیں کوئی یہ تکلیف آپ کو دے تو کیا آپ معاف کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کا حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دے دیا۔ مصطح نے اپنے خاندان کے بزرگ اور اپنے ذاتی محسن کی ناموس پر حملہ کیا تھا، اور ایسا ان کے الزام ایسا لگایا کہ یہ زخم کبھی بھر نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کی تھی۔
صرف اتنا ہی سوچا تھا کہ مالی اعانت سے ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہ آیا۔ اس سے بھی باز آنے کا حکم دیا کہ جس نبی مکرم کے فیض یافتہ ہو، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو، اس نے تو ہمیشہ پتھر مارنے والوں اور راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ جس شخص نے تمہاری آبرو کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، اس کی اس کرتوت کو خاطر میں نہ لاؤ اور حسب دستور اس کی مالی اعانت کرتے رہو۔ یہاں ایک مسئلہ کا ذکر کر دینا بھی بہت اچھا ہے، فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی بات پر یہاں قسم، پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی تھی، تو یہاں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ پہلے انہوں نے قسم کھا لی ہے اور پھر انہوں نے معاف کر دی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھا لے اور اس سے کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو زیادہ بہتر اور مفید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کی قسم اٹھا لے اور پھر اس سے کوئی بہتر کام معلوم ہو تو وہ بہتر کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہاں بتایا گیا کہ قسم کا جو کفارہ ادا کرنا ہے وہ لازمی ہے۔ بے شک جس کام پر آپ نے قسم اٹھائی ہے وہ نہ کرے، جو اس سے بہتر مل رہا ہے وہ کرے، لیکن جو پہلے قسم اٹھائی اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، آپ پر لازم ہے۔ پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات گرامی پر الزام لگانے والوں کی کمینگی کا ذکر ہوا اور وہ سزا بیان کی گئی جو ایسے نابکاروں کو دی جانی چاہیے۔ اب حضرت صدیقہ کی قیامت تک آنے والی خادمہ اور کنیزوں کی آبرو پر حملہ کرنے والوں کے متعلق اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ اگلی ہی آیت میں غافلات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ غافلات سے مراد وہ پاک طبیعت خواتین ہیں جو طبعاً اتنی نیک ہوتی ہیں کہ ان کی دلوں میں ان فضول حرکتوں کا کبھی خیال تک بھی نہیں آتا۔ وہ اپنی فطری عفت کے باعث کمینہ خسرت لوگوں کے طور اتوار سے بالکل ناواقف اور انجان ہوا کرتی ہیں، بالکل پاکیزہ ہوا کرتی ہیں۔ نیز انہیں بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان پر بھی کوئی انگشت نمائی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی نیک فطرت عفت شار مسلمان عورتوں پر اس قسم کا گھناؤنا الزام لگاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس پر خدا کی لعنت ہوگی اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے اس آیت کو امہات المومنین کے لیے مخصوص کیا، لیکن کافی علماء کے نزدیک جو ہے وہ پہلا قول جو ہے پہلا ہی والا رائج ہے اور امہات المومنین بطریقہ اولا اس میں داخل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک چیز، پہلی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا، سود حرام ہے۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، میدان جنگ سے بھاگ آنا۔ نمبر 7، پاک دامن انجان ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 چیزوں سے بہت سختی سے منع کی ہے۔ دوستی اور سنگت جو ہے وہ ہر شخص سے نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ طبعی مناسبت کو اس میں بڑا دخل ہے۔ برے لوگ اپنے ہم جنسوں کے پاس بیٹھ کر ہی رات محسوس کرتے ہیں۔ وہ جیسے برے ہوتے ہیں ایسی بری صحبت میں مل کر انہیں سکون ملتا ہے۔ انہیں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا پڑے تو وہ اکتا جاتے ہیں، وہاں سے بھاگ نکلنے کی، اٹھنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں، بہانے بنانے لگتے ہیں کہ یہ اتنا تھوڑا سا وقت جو ہے نا ہمیں یہاں نہ بیٹھنا پڑے، ہم جلدی اٹھ جائیں۔ بالکل اسی طرح ہی اگر نیک فطرت لوگ جو ہے نا وہ اپنے اہم مذاق لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انہیں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ نیک جو ہے وہ نیک محفل میں بیٹھے گا تو اسے کوئی
اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑی خوشی محسوس کرے گا، فرحت محسوس کریں گے۔ اور اگر انہیں نیک لوگوں کی برے لوگوں کے درمیان لمحہ بھر کے لیے بیٹھنا پڑے گا، وہ اداس ہو جائیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ بھی اسی طرح اٹھ جاتے ہیں جس طرح برے جو ہیں وہ اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بہانے تلاش کرتے ہیں نا کہ ہم ابھی درمیان سے اٹھ جائیں، انہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ اسی طرح اچھے لوگ جو ہیں وہ اکتاہٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی قاعدہ کے مطابق اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، سورہ نور میں جس طرح ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 26 ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ الخبیثات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ آگے ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ جب قدرت کا عام اصول یہ ہے تو خود غور کرو، جو طیب الاطبین ہے، جو خیر الاولین والآخرین ہے، تو اس کی اہل مکرمہ بھی طیبات ہوں گی۔ ان نابکاروں کا جھوٹ اسی ایک بات سے ہی تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا ان کے الزام کا۔ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیرخوار بچی کی زبان سے آپ کی برات فرمائی۔ جب حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے بچے تھے انہوں نے برات کی۔ لیکن جب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو خود زبان قدرت نے قرآن پاک میں آپ کی پاک دامنی کی شہادت دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح الزام لگایا گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی برات فرما دی، اور جھوٹی بہتان تراشی جھوٹے الزامات لگانے والوں کی اس دنیا میں کیا سزا ہوگی، آخرت میں کیا سزا ہوگی، اور انہیں معاف کرنے پر کیا اجر ملے گا۔ جو ان کی وجہ سے تکلیف برداشت کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس واقعے میں تو ہم نے یہی آپ سے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو جو میرا آج کا دوسرا عنوان ہے وہ ہے پردہ کے متعلق، کیونکہ اس واقعے میں بھی آدھا حصہ جو آ جاتا ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ عہدے سے باہر رہ جاتی ہیں، اس وقت پردے کا احکام نازل ہو چکے تھے، جبکہ اس سے پہلے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو پہلے دیکھا گیا تھا، پہچان لیا گیا، اور پھر دوپہر کے وقت تک قافلے کے ساتھ پہنچا دیا گیا۔ اس وقت پردہ کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ تو ہمارا آج کا دوسرا جو ہے عنوان ہے وہ پردے کے متعلق ہے۔ یہاں سے اسلامی طرز معاشرت کے اس کے علاوہ اہم بھی قاعدے سکھائے جاتے ہیں۔ انصار کی ایک خاتون جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ، بسا اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے۔ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی اہل خانہ سے کوئی اور مرد آ جاتا ہے، مجھے کیا ارشاد ہے اور میں کیا کروں؟ اس وقت جو ہے آیت نمبر 32 سورہ نور کی نازل فرمائے گی۔ آپ خود غور فرمائیے کہ انسان کا گھر اس کا خلوت خانہ ہے جہاں وہ بے تکلفی سے وقت بسر کر سکتا ہے۔ اگر یہاں بھی ہر شخص کو بلا اجازت بے دھڑک آ گھسنے کی آزادی ہو تو انسان گھر میں وہ راحت و آرام نہیں پا سکے گا جس کی تلاش میں وہ باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے۔ نیز گھر کی مستورات ہر وقت اپنے کپڑوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی، کبھی اوڑھنی سر سے اتر جاتی ہے، کبھی کوئی کام کرنے کے لیے آستین چڑھانی پڑتی ہے، نہانا دھونا بھی ہوتا ہے۔ ان حالات میں اگر آنے والے پر کوئی پابندی نہ ہو تو عورتیں یا تو ہر وقت سر پر چادر ڈالے رہیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں، یا نامحرم کے سامنے بے حجاب ہونے کا اندیشہ مول لے رہیں۔ نیز یہ ویسے بھی بڑی سخت زیادتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بلا اجازت گھس آئے۔ اس طرح
خرابیوں کا دروازہ کھل جائے گا، ویسی بھی نازیبا لگتا ہے، نظر بازی، کسی کی راز کی باتوں کا سننا وغیرہ، یہ سب غلطیاں رونما ہوتی ہیں۔ گھر کا امن و سکون برباد ہونے کے ساتھ ساتھ عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اس قسم کے آداب کے عادی نہ تھے۔ جب تک پردہ کے کام نازل نہیں تھے اس وقت ان آداب کے وہ عادی نہیں تھے، اور جواب کا انتظار کیے بغیر وہ گھر میں آ گھستے تھے۔ دروازہ بجانا ہے، اندر سے کوئی نہیں بولا ہے، اجازت دی ہے نہیں دی، وہ اندر آ گئے۔ اسلام نے اس طریقہ کار کو سختی سے روک دیا اور حکم دیا کہ اگر کسی کے ہاں جانا پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر اذن طلب کرو، اجازت لو، دروازہ بجاؤ، اندر سے کسی کی آواز آئی ہے کہ اندر آ جائیں، وہ اذن ہوگا، اذن طلب کرو۔ اگر اذن مل جائے تو اہل خانہ کو سلام کہتے ہوئے اندر جاؤ۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر، عمدہ، پسندیدہ ہے۔ اذن کس طرح لینا چاہیے، کہاں کھڑے ہو کر لینا چاہیے، کتنی بار لینا چاہیے، اس کی تفصیل حدیث نبوی میں مذکور ہے جو میں آپ سے بیان کرنے والی ہوں۔ اذن لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام بھی کہیے، داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے۔ حضرت فاروق اعظم جب شرف بریابی حاصل کرنا چاہتے تو یوں عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، کیا عمر حاضر ہو سکتا ہے؟ ایک شخص دروازہ پر آیا اور کہا ادخل، کہا میں گھس آؤں، اندر آ جاؤں۔ حضور کے روزہ نامی باندھی حاضر تھی۔ حضور نے فرمایا اے روزہ جا اور اسے اذن مانگنے کا طریقہ سکھا۔ اسے یوں کہنا چاہیے تھا السلام علیکم ادخل۔ اگر صاحب خانہ اذن طلب کرنے والے سے پوچھے کہ تم کون ہو تو اسے اپنا نام بتانا چاہیے۔ صرف یہ کہنا کہ میں ہوں، یہ کوئی آپ کا تعارف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے اس طریقہ کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر کوئی اندر سے پوچھتا ہے کون ہے تو آپ اپنا نام بتاؤ، یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب اذن طلب فرماتے تو دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے، کیونکہ اس وقت دروازوں پر پردے لٹکانے کا رواج نہ تھا۔ نیز دروازے کو کھٹکانا بھی اذن طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج کل کئی گھروں میں گھنٹی لگی ہوتی ہے، اسے بجا کر بھی اذن طلب کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار اذن طلب کرنا چاہیے۔ اگر تیسری بار بھی جواب نہ آئے تو واپس چلا آئے، کیونکہ اس سے زیادہ اذن طلب کرنا صاحب خانہ کو اذیت دینا اور پریشان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت ایسے کام میں مشغول ہو جس سے وہ منقطع نہ کر سکتا ہو۔ جس گھر میں ماں یا بہن رہائش پذیر ہو وہاں جاتے ہوئے بھی اذن طلب کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سکو کہ یہ میری بہن کا گھر ہے، میں بغیر پوچھے بھی اندر جا سکتا ہوں، بالکل بھی نہیں۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے گھر جہاں اس کی اہلیہ ہو اطلاع دیے بغیر وہاں بھی داخل نہ ہو، بلکہ پاؤں کی آٹھ کرنے سے یہ کنکار سے اپنی آمد کی اطلاع دے دے۔ ہو سکتا ہے کوئی اجنبی عورت گھر میں اس کی بیوی سے ملنے آئی ہوتی ہے۔ اسلام نے صرف بلا اجازت داخل ہونے پر ہی پابندی نہیں لگائی، بلکہ بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا بھی ممنوع ہے، جھانکنے کو بھی ممنوع قرار دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو دوسروں کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ نکال دے۔ اس طرح شریعت نے گھر کو انسان کے لیے ایسا محکم انحصار بنا دیا ہے جس میں اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی جھانک سکتا ہے نہ قدم رکھ سکتا ہے، تاکہ صاحب خانہ بڑی بے تکلفی اور آرام و راحت سے اپنا وقت بسر کر سکے۔ یہ پردے کا ایک بہت اہم رکن ہے، بہت اہم چیز ہے کہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے اجازت لینا سب سے اہم رکن ہے۔ اگر تم آ کر اذن طلب کرو، اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے اذن کے جواب پر خاموشی کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہی نہیں۔ اس صورت میں تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اہل خانہ کی عدم موجودگی میں تم ان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، یا جواب نہ ملنے کی دلیل یہ کہ اس صورت میں بھی تمہیں اندر جانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، ایک روز حضور علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے اور اذن طلب کیا۔ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعد نے سن لیا۔
اور آہستہ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عرض کیا۔ حضور نے دوسری بار سلام فرمایا۔ سعد نے پھر بھی چپکے سے جواب دیا۔ تیسری بار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کے جواب میں سعد نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ واپس تشریف لانے لگے تو سعد دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے جتنی بار سلام فرمایا میں نے سنا اور جواب دیا۔ میری خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ حضور مجھے بار بار سلام فرمائے اور مجھے اس کی برکت حاصل ہو۔ اگر تم نے اذن طلب کیا اور مالک مکان نے اجازت نہ دی تو کبیدہ خاطر اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناراضگی محسوس کیے بغیر واپس چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ کسی ایسے کام میں مشغول ہوں کسے ترک کرنا ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ جو لوگ کوئی تحقیقی کام کرنے میں مشغول ہوتے ہیں انہیں اپنے احباب کا شکوہ کرتے ہوئے اکثر سنا گیا ہے۔ وہ بیچارے اپنا کام چھوڑ کر اکثر دوستوں کی خاطر مدارت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کام ان کا وہیں پڑا رہتا ہے، پیروں کی ان کا کام جو محنت وہ خاک میں مل جاتی ہے، مگر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے کام میں لگے رہتے تو ان کے احباب اور کر فرما ناراض ہو جاتے، ان پر طعن و تشنیع کے تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ اسلام نے کیا عمدہ آداب سکھائے ہیں کہ اگر کسی وقت تمہیں ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو خوشی خوشی واپس چلے جاؤ، اس کو اپنے کام میں مصروف رہنے دو، تمہارے لیے یہی کام بہتر ہے۔ یہاں گھر کی تقدس کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر و منزلت کا سبق بھی دیا گیا ہے۔ یعنی مومن کی زندگی اتنی بیکار اور بے مصرف تو نہیں ہوتی کہ جس وقت کوئی چاہے اس کے اوقات میں داخل ہو جائے، اس کا کام روک دے۔ اس کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کے لیے آپ کے ساتھ گزارتا رہے بغیر کسی وجہ کے۔ جو وقت اس نے مطالعہ یا کسی مخصوص کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس میں اس کو اپنا کام کرنے دو، وہ اس کی مصروفیتوں کا احترام کرو۔ اگر اس نے اپنی کسی مجبوری کے باعث معذرت کی ہے تو خندہ پیشانی سے اس معذرت خواہی کو قبول کر لو بجائے غصہ کرنے کے۔ اگر کوئی اجازت طلب کرے اور اس وقت اس اجازت نہ ملے تو اسے یہ اختیار ہے کہ دروازے سے ہٹ کر بیٹھ جائے اور اس شخص کا انتظار کرے۔ حضرت ابن عباس کو حدیث سننے کے لیے کسی انصاری کے ہاں تشریف لے جاتے اور وہ آرام کر رہے ہوتے تو آپ اس کے انتظار میں باہر بیٹھ جاتے۔ وہ جب اپنے معمول کے مطابق باہر آتے اور حضرت ابن عباس کو منتظر پاتے تو کہتے، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے، آپ نے اپنی آمد سے ہمیں مطلع کیوں نہیں کیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا تاکہ ہم اسی وقت حاضر ہو جاتے؟ تو آپ فرماتے، ہاکذا امرنا ان یطلب العلم، ہمیں علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ سکھایا گیا۔ اس سے مراد یہ کہ مہمان خانہ، ہوٹل وغیرہ یا ہر وقت آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اتنی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں اگر اجازت کے بغیر بھی ایک انسان چلا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونا اچھا نہیں ہے۔ اور پھر یہ توقع رکھنا کہ ہم اپنے قانون کی قوت سے لوگوں کو برائی سے بچا لیں گے، یہ بہت بڑی آپ کی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ یہاں سے کئی برائیاں جو ہیں ان کی جڑ یہی ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر داخل ہو جانا، اگلے بندے کے پردے کا خیال نہ رکھنا وغیرہ اس طرح۔ ارشاد نبی ملاحظہ فرمائی، وہ یہ، اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے۔ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ نمبر 6، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے کہ جو اس کی دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان میں ہو اس کی حفاظت، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی کی شان۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی حکمت بیان یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اس طرح تمہارا دامن عفت جو ہے وہ پاک رہ سکتا ہے۔ اگر نگاہیں حوصناک ہوں، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہو، خلوت میں نامحرموں کے ساتھ سلسلہ گفتگو بھی جاری رہے
اور پھر انسان یہ خیال کرے کہ وہ اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دے گا، تو یہ اس کی حماقت کی انتہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں عفیف اور عصمت شعار ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں قرآن پاک کی عنایات کی تعلیم ضرور دیں، اور جو آج کل کا وقت جا رہا ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک مکمل ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام انسانیت کے لیے، لیکن خصوص بالخصوص اس دور میں ان آیات کی تشریح اور تفسیر جو سورہ نور میں ہے اپنے بچوں کو ضرور کروائیں۔ نگاہ کی بیراروی کے باعث ہی اکثر لغزشیں ہوتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا اور تمام حرکات سے انہیں روکنا بہت اچھا ہے۔ پہلے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، پھر عورتوں کو بھی ان آداب کی احکام کی پابندی کا ذکر کیا گیا جن میں سے اپنی ناموس اور آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مومن عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنے ستر کی جگہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں بجز اس کے کہ جس کے ظاہر کے بغیر چارہ نہ ہو، اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا کریں، زمین پر پاؤں اس طرح نہ ماریں جس سے ان کی مخفی زینت اور عائش ظاہر ہو۔ درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جن کے سامنے زینت کا اظہار ممنوع نہیں ہے۔ یہ 6 ارشادات ربانی ہیں جو اس ایک آیت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ان کا ذرا تفصیلی جو ہے وہ جس طرح اوپر بیان ہو چکا ہے تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ نظر اٹھا کر نہ دیکھیں، اس طرح نظر اٹھا کر دیکھیں نہ، جن کی طرف دیکھنا ممنوع ہے ان کی طرف دیکھیں ہی نہ، وہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ مرد اور عورت کے ستر کی حفاظت، اس کا پردہ جو ہے وہ خاص طور پر بتایا گیا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ حضرت حذیفہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ران سے کپڑا سرک گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی ران کو ڈھانپ لو کیونکہ یہ بھی ستر ہے۔ حضرت سیدنا علی کو بھی ارشاد فرمایا اپنی رانوں کو ظاہر نہ کرو اور کسی مردہ یا زندہ کی ان کی طرف مت دیکھو۔ اس کے بارے میں امام راضی فرماتے ہیں کہ چہرہ اور آنکھوں کی طرف دیکھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ چہرہ دیکھنے کی کوئی غرض نہ ہو، فتنہ اندیشہ بھی نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے دیکھنے کی غرض کوئی نہیں لیکن فتنہ کا اندیشہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غرض بھی ہے، فتنہ کا اندیشہ بھی ہے۔ ارشاد نبوی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت سے منگنی کرنا چاہے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت سے منگنی کی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے اسے دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا پہلے دیکھ لو، اس طرح تمہارے رشتہ کی بقا کا زیادہ امکان ہے۔ تیسری صورت میں جبکہ اجنبیہ کی طرف محض شہوت کے خیال سے دیکھے تو اس وقت اس کے کسی حصہ جسم کو دیکھنا بھی ممنوع ہے۔ البتہ ڈاکٹر اور طبیب مریضہ کے جسم کے کسی حصہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، جبکہ وہ بھی شرط ہے، اس میں بھی ایک شرط ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا دیکھنا علاج کے لیے بہت ضروری ہو، لیکن مستورات کے علاج کے لیے ایسے طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو امین ہو۔ اس لیے امام راضی فرماتے ہیں اگر عورت ڈوب رہی ہو یا اسے آگ لگ گئی ہو تو اسے بچانے کے لیے اس کے جسم کے کسی حصہ کو ہاتھ لگانا اور اس کی طرف دیکھنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کی جان بچانا فرض ہے۔ یہ کام اس عورت کے تھے جو اجنبیہ اور نہ محرم ہو۔ محرم عورت کے متعلق امام ابو حنیفہ کا ارشاد یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے جو کام کاج کرتے وقت عام طور پر کھل جاتے ہیں فقط ان کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں چہرہ اور وہ کپڑے جو ظاہر ہو۔ حضرت سید بن المسیب نے فرمایا چہرے کا وہ حصہ جو ظاہر ہو، یہاں چہرے کے پردے کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد لباس ہے۔ جو مختلف اقوال لکھنے کے بعد امام ابوبکر لکھتے ہیں کہ کافی علماء کا یہاں اختلاف ہے تھوڑا، کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ سرما چہرے کی اور خضاب اور انگوٹھی ہتھیلیوں کی زینت ہے۔ یہاں سورہ نور میں یہاں ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے، پہلے عورتیں سر پر جو کپڑا ڈالتی تھی ان کے پلو اپنی پشت پر لٹکا دیا کرتی تھی، اس طرح ان کی گردن، کان، سینہ وغیرہ ظاہر رہتے تھے۔ اس آیت نے یہ حکم دیا کہ سر پر جو اوڑھو اس کے پلو کو، جو کچھ بھی سر پر لو اس کے پلو کو پشت پر پیچھے نہ پھینک دو بلکہ انہیں اپنے گریبانوں پر ڈال دو تاکہ تمہارے سینے، گردن وغیرہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مردوں نے جا کر اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو سنائی، تو اسی وقت انہوں نے اس کی تعمیل کی اور اپنی ایک پرانی عادت کو چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آپ کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن آئیں۔ انہوں نے اس وقت ایک باریک اوڑھنی سر پر ڈالی ہوئی تھی۔ آپ کو یہ چیز سخت ناگوار گزری اور فرمایا، اے بیٹی، ایسی اوڑھنی اوڑھنے کا حکم ہے جو موٹی ہو اور جس سے پردہ کا مقصد پورا ہو۔ دختران اسلام خود ہی انصاف کریں کہ جو باریک دوپٹے اوڑھتی ہیں، جس طرح انہیں سر کے بجائے اپنے کندھوں پر ڈال دیتی ہیں اور سینہ تان کر سر بازار چلتی ہیں، ان کا یہ طریقہ کار اسلام کی تعلیمات کی کتنا مختلف ہے، کتنا مخالف ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، اگر تو ایک درویش کی نصیحت کو قبول کر لے تو ہزاروں امتیں فنا ہو سکتی ہیں۔ امت کی بیٹیوں کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، اگر تو ایک درویش کی نصیحت کو قبول کر لے تو ہزاروں امتیں فنا ہو سکتی ہیں لیکن تو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا بطول جنت کا شیوہ اختیار کر اور زمانہ کی نگاہوں سے چھپ جا تاکہ تیری آغوش میں شبیر جیسا فرزند پرورش پا سکے۔ سبحان اللہ۔ جو پردہ کے احکامات میں یہ چیز بھی قرآن پاک میں بیان کی گئی کہ اگر کوئی آپ کا دروازہ بجاتا ہے، کوئی اذن طلب کرنے کے لیے دروازہ بجاتا ہے، تو اس جو آپ اندر سے پوچھیں گے اس سے کہ کون ہے یا جو گفتگو کریں گے، اس میں بھی اتنی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ دروازے سے باہر کھڑا شخص آپ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکے۔ وہ الفاظ بھی سختی میں ہونے چاہیے، نرمی ان میں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ اور سوچنے لگ جائے۔ یہاں تک وہ پردے کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہاں ایک بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا، اس سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے خداوند جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے جب تک کہ وہ گھر لوٹ کر غسل جنابت نہ کرے۔ وہ عورتیں جو زرق بھڑکیلے لباس پہن کر خرامہ خرامہ مٹکتی ہوئی اجنبی مردوں کے پاس آتی جاتی ہیں، دختران اسلام ان کے متعلق اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی سن لیں۔ میمونہ بنت سعد کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کر نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہوگی۔ یعنی بلا چونہ چرا احکام الہی اور ارشادات نبی کی تعمیل کے لیے جھک جاؤ، اسی میں تمہارے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عورت کے خوشبو کسی غیر محرم نے سونگھ لی، کسی غیر محرم تک پہنچ گئی، اسے روز قیامت جنت کی خوشبوئیں نصیب نہ ہوگی۔ ایک عورت کے جسم کی خوشبو کا بھی اتنا پردہ جب بتایا گیا ہے تو اس دور کی بچیوں کو دیکھیں۔ یہ حکم صرف آزاد مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں بلکہ غلام مرد اور کنیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی فطری جذبات ہیں۔ اگر تم ان کی اس معاملہ میں اعانت نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ لیکن غلام اور کنیز کے ساتھ سالیہ کی قید لگا دی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا غلام اور ایسی لونڈی جن میں خانہ داری کا بوجھ اٹھانے اور ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت ہو۔ اگر کسی نائل غلام کے ساتھ کسی کنیز کو تم جکڑ دو گے تو وہ ساری عمر تمہیں کوستی رہے گی۔
اسی طرح کسی غلام کو کسی ایسی لونڈی کے ساتھ باندھ دیا گیا تو وہ اپنی قسمت کو روتا رہے گا۔ اس لیے ان کو نکاح کرنے سے پہلے تسلی کر لو، یہ زندگی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ وہ نکاح کرنے والا جس کی غرض پاک دامن ہونا ہے، جو نکاح اس غرض سے کرتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ سرزاد ہو۔ نمبر 2، وہ مکاتب جو زر مکاتبت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تیسرا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اس کی پسند کا رشتہ مل جائے یا وہ اتنا خوشحال ہو کہ شادی کے اخراجات برداشت کر سکے۔ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی یہ معذوری اسے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ شادی نہ کر سکیں کہ باعث بدکاری کرتا رہے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ سختی سے عفت کا دامن پکڑے رہے اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کر دے۔ یہ اس عنوان کو جتنا لے کر آگے جائیں گے یہ لامحدود ہے، میں تو آپ سے بہت مختصراً بیان کر رہی ہوں، یہ لامحدود ہے۔ قرآن پاک مکمل تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہم ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر جائیں لیکن اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ تو میری آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام بہنوں بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی رضا کے صدقے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری ایک یہ نصیحت سمجھ لیں کہ بغیر دیکھے کسی پر بھی تہمت یا الزام مت لگائیں، یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ کسی پر بھی تہمت اور الزام، یہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تو آپ کو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ کو وہ انسان خود معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش بھی کریں کہ اپنی بچیوں کو پردہ کروائیں۔ تو اگر میری ویڈیو، میرا واقعہ میرا یہ مکمل جو ہے وہ وضاحت پسند آئی آپ کو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ میرے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔